جی اس وقت ہم موجود ہیں سندھ یونائٹڈ کے آفس میں. آج ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے اور سندھ کے ایشوز کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایشو روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور سندھ کی حالت اگر دیکھی جائے تو بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ دنوں جو ہے اگر دیکھا جائے تو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کراچی کی صورتحال پر بدامنی کے حوالے سے آج خود نوٹس بھی لیا تھا. اس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اور کل جو ایک اہم جو واقعہ پیش آیا جو کہ جی اے سندھ کے چیئرمین بشیر قریشی کو حراست میں لیا گیا رینجر کی جانب سے اور اس کے بعد اس کو جو ہے پولیس کے حوالے کیا گیا, ان کے اوپر مقدمہ بھی درج کیا گیا اور آج ان کی کورٹ میں بھی ان کو پیش کر دیا گیا. اور سندھ کی سیلاب کی صورتحال کو بھی دیکھا جائے تو اس وقت حکومت وقت کی جانب سے ہونے والے اقدامات جو ہیں وہ غیر یقینی نظر آتے ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج جو ہے سندھ بچاؤ کمیٹی کے رہنما اور دیگر لوگ یہاں پر موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنے نظریات کیا رکھتے ہیں. جلال محمد صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پوزیشن ہے سندھ کی وہ ابتر سے ابتر ہو رہی ہے. امن و امان کی صورتحال جب تک کل افتخار چودھری صاحب یہاں موجود تھے لیکن آج بھی وہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا. 3-4 ہلاکتیں آج بھی ہو چکی ہیں اور بشیر قریشی کا بھی ایشو جو ہے وہ بھی ابھی آ چکا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی تو سپریم کورٹ کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا اس پہ اور 2 ہفتے تک سپریم کورٹ کی کارروائی کو چلایا. اس میں مختلف انٹروینر ہوئے کیونکہ ریاست کا بنیادی جو فرض ہے کہ اپنے شہریوں کی جان مال اور عزت کا تحفظ ہو, اس میں یہ خصوصاً سندھ حکومت ہے مرکزی اور سندھ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہیں. اور ایک جانب یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں. آج تک ڈائیلاگ سے کچھ نہیں نتیجہ نکلا, ڈائیلاگ سے زیادہ کلنگز اور اضافہ ہوا ہے. تو سندھ بچاؤ کمیٹی بھی سپریم کورٹ میں ایز اے انٹروینر گئی تھی اور ہم نے وہاں پہ یہ ثابت کرایا کہ جی یہ حکومت اور حکمران ناکام ہو چکے ہیں. تو ایک جانب یہ ہے. دوسری جانب اس وقت پوری سندھ سے بارشی جو عذاب آیا ہوا ہے پورے سندھ کے اوپر, اس سے سارے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اور حکومت اس میں بھی ناکام رہی ہے کہ اپنے شہریوں کو جتنی مدد کرنی چاہیے تھی, ان کی جان کو جتنی تحفظ دیا جا سکتا تھا وہاں پہ بھی ناکام رہی ہے. اور پچھلے سال آئے ہوئے سیلاب جس میں انہوں نے میسو کروڑوں نہیں بلکہ ابھی تو فگرز آ رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے فائنانس کیا اور اربوں روپے کی کرپشن ہوئی. اس سال بھی ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کے لیے آنے والی مستقبل میں آنے والی جو امداد ہوگی اس سے کرپشن کیسے کریں گے. تو یہ حکمران ڈوبے ہوئے ہیں اور پورا ملک جل رہا ہے. اور یہ شاید اس بات کا بھی علم ہے کہ آج جو ہے ایک خطرناک قسم کے وائرس جو ہیں کانگو وائرس وغیرہ وہ آج سندھ میں تصدیق ہو گئی ہے. اس حوالے سے بھی آپ کچھ کہیں گے؟ مجھے ابھی اس کا پورا علم نہیں ہے. میرے خیال میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے وضاحت کریں کہ واقعی کانگو وائرس آئی ہے یا نہیں. دوسرے جانب کامپرس رہنما بشیر خان قریشی کے اوپر بھی کارروائی ہوئی ہے اور یاد رہے کہ آج سے کچھ ماہ پہلے ان کی جان کے اوپر اٹیک بھی ہوا تھا اور اس کا ایک بندہ بھی مارا گیا. اور جی ہاں, گلشن اقبال. تو اس نے اپنے سیلف پروٹیکشن کے لیے لائسنس لے کے اپنا اسلحہ رکھا ہے اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو اس کی بھی گرفتاری ہوئی ہے اور پھر کورٹ میں بھی گئے ہیں. خیر, ہم توقع کرتے ہیں کہ کورٹ عدلیہ اس میں کم از کم نیوٹرل رہے گی اور عدلیہ ان کو ضرور جو ان کو قانونی حق ہے وہ ضرور تحفظ دے گی. اور دوسری جانب اہم چیز ہے کہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب یہاں کراچی تھے تو یہ قتل و غارت کا سلسلہ رک گیا. اب یہ دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اس حوالے سے بھی آپ کچھ کہیں گے؟ یاد رہیں کہ ابھی سپریم کورٹ نے کوئی فلی آرڈر نہیں دیا ہے. انٹرویننگ آرڈر دیا ہے کہ جی اس طریقے سے سپریم کورٹ کے 2 جج ہوں گے, اس کے نیچے جو بھی ایڈوکیٹ جنرل اور سرکار جو ہے پولیس کا جو نمائندہ ہوگا AIG, وہ ڈیلی رپورٹ دے گا کہ کتنا کرائم ہوا ہے, اس کے لیے کیا قانونی کارروائی ہوئی ہے, کیا عمل درآمد ہوا ہے, وہ ضرور کیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت جب حکومت ناکام ہو چکی ہے, ریاست کی دوسری چیزیں سب ناکام ہو چکی ہیں, سپریم کورٹ واحد ادارہ ہے جس سے عوام کی
توقعات ہیں کہ وہ ایسا فیصلہ کریں گی کہ آئندہ ایسی صورتحال نہ ہونے پائے. اور کل بھی افسوس ہے کہ کل بھی یہ سپریم کورٹ میں کہہ رہے تھے کہ جی ڈائلاگ ہو رہا ہے. جی ڈائلاگ انہوں نے کہا جی یہ کیا دہشت گردوں سے ڈائلاگ ہو رہا ہے؟ ڈائلاگ کے دوران جلال محمد کیا لا اینڈ صاحب آرڈر 5000 بندے مر گئے ہیں ڈائلاگ کے لا اینڈ آرڈر دوران. کو کنٹرول کرنے کے لیے کس ڈائلاگ کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، کس ڈائلاگ کی ضرورت ہے؟ سیاسی الگ معاملات میں بھلے کریں، لیکن لا اینڈ آرڈر کو آپ کیا ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں گے؟ اور بتائیں کہ جتنے بھی ڈائلاگ ہوئے ہیں، جتنی مرتبہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کیا خون ریزی بند ہوئی ہے؟ کیا ٹارگٹ کلنگ بند ہوئی ہے؟ کیا اور دہشت گردی اسی نوعیت کی کوئی بند قطعی نہیں ہوئی ہے؟ سندھ پورا جل رہا ہے، ایک طرف سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے، دوسری طرف کراچی سندھ کا حصہ ہے اور وہ جل رہا ہے. اور یہ ہے کہ حکمران جو ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر پا رہے ہیں، لیکن ان کا حکومت کا کوئی رول ہی نہیں رہا ہے. نہ صرف حکومت کا، اسمبلیوں کا کوئی رول نہیں رہا ہے. اسمبلی سندھ اسمبلی نے آج تک اس کے لیے کوئی اجلاس بلا کے اس پہ ڈسکشن نہیں کیا ہے، اس پہ کوئی کنکلوژن نہیں نکالا ہے. اور مرکزی اسمبلی اس کا اجلاس نہیں بلایا گیا ہے اور اس کے لیے خصوصی 5-7 دن بحث کریں، اس کا کوئی نتیجہ نکالیں. ہر مرتبہ ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں کچھ فرما کے وہاں پہ سب کو ادھر ادھر کی باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں. اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ سندھ میں بے اختیار حکومت بٹھا دی گئی ہے اور بار بار مرکزی حکومت سے کوئی نمائندہ آتا ہے اور روز نئی فرمان فرما کے چلے جاتے ہیں جو امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور اس کو فریش مینڈیٹ میں جانا چاہیے. اس کے لیے عدلیہ پہلے ہم توقع کرتے ہیں کہ عدلیہ ایسا فیصلہ ضرور دے گی، ایسی حکومت آئے، ایسی اسمبلی آئے جو لوگوں کی جان مال کی تحفظ کر سکے. کل جب یہ سارے ریمارکس سی جے صاحب کے بھی ہوئے، اس کے بعد جو ہے بابر امان نے ایک سمجھ لیں کہ ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھمکی کے طور پہ انہوں نے جو کچھ بیانات دیے تھے، اس کے حوالے سے آپ کچھ کہیں؟ دیکھیں، میں نہیں کہوں گا عدلیہ کے ہمارے جو ایڈوکیٹ ہیں مجیب پیرزادہ صاحب ہیں، اس کے متعلق عدلیہ کے متعلق ہم ایک حد سے آگے جا بھی نہیں سکتے، لیکن جو بھی بتائیں گے تو وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے.